لوگ کہتے ہیں کہ علماء میں اختلاف رحمت کیسے ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے اور اختلاف العلماء رحمتن کا جو یہ قول ہے، یہ قول کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کا اختلاف رحمت کیوں ہے اور کیسے ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ملاحظہ فرمائیے گا، بڑا دلچسپ اور بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرات خلفائے راشدین کے دربار میں آتا ہے، اور حضرات خلفائے راشدین کے دربار میں آ کر اپنا مسئلہ شیئر کرتا ہے۔ دراصل اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہوتا ہے اور قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ میں ایک مدت تک تجھ سے بات نہیں کروں گا، ایک مدت تک میں تجھ سے گفتگو نہیں کروں گا، اور اس نے قسم اٹھا لی۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان ہو کر حضرات خلفائے راشدین کے دربار میں آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کب تک گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے عربی لغت میں، عربی زبان میں حین کا لفظ استعمال کیا ہوتا ہے، اور حین کا مطلب ہماری اردو زبان میں مدت کو کہا جاتا ہے، ٹائم پیریڈ کو کہا جاتا ہے، اور ٹائم فریم کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو یوں کہا ہوتا ہے کہ میں ایک مدت تک، اللہ کی قسم میں تجھ سے ایک مدت تک گفتگو نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا۔ لیکن بعد میں وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ مدت کون سی ہے، کب تک یہ مدت ختم ہوگی، اس مدت کی انتہا کب ہے، اس کا اختتام کب ہے۔ اس لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے وہ آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایک مدت تک، ایک حین تک، ایک مدت تک تجھ سے گفتگو نہیں کروں گا، تو بتلائیے کہ میں کب تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کر سکتا، اور میں گفتگو کروں اور میں حانث نہ ہو جاؤں اور کفارے سے بچ جاؤں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو قیامت کی صبح تک اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتا۔ اگر تو قیامت کی صبح سے پہلے جب بھی گفتگو کرے گا تو حانث ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ حضرت کیا دلیل ہے آپ کے پاس، اور قرآن سے اس کی دلیل مجھے چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 36، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آدم اور اے اولاد آدم، زمین تمہارا مستقر ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے، اور تم نے قیامت کی صبح تک اب اسی دنیا میں اور اسی زمین پر ہی رہنا ہے، اور تم نے قیامت کی صبح تک اس زمین پر ہی بسیرا کرنا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر حین کا لفظ قیامت کی صبح تک کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے تو اپنی بیوی سے قیامت کی صبح تک گفتگو نہیں کر سکتا۔ وہ پریشان حال شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضرت میں نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی اور یہ میں نے قسم کھائی، اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کب تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تو ایک زمانے تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت دلیل دیجئے، دلیل کیا ہے، اور قرآن سے مجھے دلیل چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر، تو یہاں جو حین کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ دہر اور زمانے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ایک زمانے تک تو اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کر سکتا، ورنہ تو حانث ہو جائے گا اور تجھے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ پریشان حال شخص، یہ پریشان خاوند سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کے سامنے یہ قسم کھائی، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کب تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کر سکوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو 1 سال تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کر سکتا، 1 سال کے بعد تو گفتگو کر سکتا ہے، اگر 1 سال سے پہلے گفتگو کرے گا تو حانث ہو جائے گا، تجھے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ حضرت کوئی دلیل دیجئے، اور دلیل بھی قرآن سے دیجئے گا۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 14ویں پارے کی سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کہ یہ جو درخت ہے یہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ تو یہاں حین کا لفظ
1 سال کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس لیے تو 1 سال تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ پریشان حال شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت پریشان ہوں، میں نے غلطی سے جذبات میں یہ قسم کھا لی ہے کہ میں اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کروں گا، ایک حین تک، ایک مدت تک گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اب میں بڑا پریشان ہوں، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے اور بتلائیے کہ میں کب تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو 24 گھنٹے، 1 دن 1 رات تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ 1 دن 1 رات 24 گھنٹے کے اندر اگر تو گفتگو کرے گا تو حانس ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے کے بعد تو گفتگو کر سکتا ہے، پھر تجھ پر کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں، پھر نہ تو حانس ہوگا نہ ہی تجھے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت دلیل دیجئے، اور دلیل بھی مجھے قرآن سے چاہیے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 21ویں پارے کی سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ تو یہاں جو لفظ حین کا استعمال ہوا ہے، جو تو نے اپنی گفتگو میں استعمال کیا ہے، یہاں حین کا لفظ صبح و شام کے لیے استعمال ہوا ہے اور 24 گھنٹے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لیے تو 24 گھنٹے تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کر سکتا، 24 گھنٹے کے بعد تجھ پر کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں۔ تو وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ آیا، کیونکہ اس کا اتنا بڑا دیرینہ اور اتنا بڑا پریشان کن مسئلہ اس کا آسانی کے ساتھ حل ہو گیا اور اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ تو یہ مطلب ہے اختلاف العلماء رحمتن کا، کہ علماء کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس اختلاف سے مراد ائمہ مجتہدین کا آپس میں اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف اس سے مراد ہے۔ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مقلد، غیر مقلد کا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلاف اس لیے مذموم ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے لوگ فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس دیوبندی بریلوی اختلاف کی وجہ سے، اس مقلد غیر مقلد اختلاف کی وجہ سے مسلمان آپس میں تقسیم ہوتے ہیں اور کلمہ گو مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اختلاف تو بہرحال مذموم ہے، لیکن اس اختلاف سے مراد جس کو اختلاف العلماء رحمتن کہا گیا، اس سے ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے، جو بہرحال رحمت ہے، کیونکہ اس اختلاف کی وجہ سے، ائمہ مجتہدین کے اختلاف کی وجہ سے اور مسائل کے اندر کئی اقوال اور کئی فتویٰ جات کی وجہ سے انسان کے لیے بہت ساری آسانیاں اور بہت زیادہ وسعت